شہر اقتدار میں غیر قانونی ہاؤسنگ سکیمز کے خلاف کارروائی کے بجائے اب ریگولرائزیشن کی بات ہو رہی ہے۔ سی ڈی اے کا یہ فیصلہ شہری منصوبہ بندی، ماسٹر پلان اور قانون کی عملداری پر کئی سوالات کھڑے کر رہا ہے۔ کیا یہ فیصلہ عوامی سہولت ہے یا ایک اور پالیسی شفٹ ہے؟ اس معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ خصوصی اسلام آباد ریاض الحق نے۔ ریاض، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں نا کہ یہ جو سکیم سالوں سے انلیگل تھی وہ اچانک سے لیگل کیسے ہو گئی ہیں؟ جی بالکل فرزانہ، اور یہ میرا خیال ہے ہمارے پروگرام یہ ایکسکلوسیو سٹوری ہے اور یہ سب کے لیے حیران کن ہوگی جب یہ مزید پھیلے گی یہ بات، اور ہمارے ناظرین اس وقت یہ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ اسلام آباد کے اندر، اسلام آباد ظاہر ہے ملک کا دارالحکومت ہے، اور یہاں پہ 97 کے قریب، پہلے 99 تھی اب 97 ہو گئی ہیں، اور اس سے پہلے شاید 100 سے بھی زیادہ اس کا نمبر تھا، پچھلے کچھ عرصے میں کم ہوا۔ 97 ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اسلام آباد کے اندر، اور اس کو سی ڈی اے کی جو ماسٹر پلان ریویو کمیٹی ہے، جائزہ کمیٹی ہے، اس نے یہ منظوری دی ہے کہ اس کا حل یہ ہے ان انلیگل سوسائٹیز کا کہ ان کو جو ہے وہ لیگلائز کرنا جو ہے وہ شروع کر دیا جائے۔ اس کی منظوری دی ہے اور تجویز دی ہے اس کی، اور اس تجویز میں یہ شامل ہے، کمیٹی نے یہ کہا ہے کہ ڈیولپمنٹ چارجز اور دوسری ریسیٹس اور اس کے علاوہ جو لے آؤٹ پلان کے چارجز ہوتے ہیں، دوسری چیزیں ہوتی ہیں، وہ بنیادی جو چارجز ہیں جو کسی بھی سوسائٹی کو سٹارٹ کرنے کے لیے منظور درکار ہوتے ہیں، ضروری ہوتے ہیں، پری ریکویزٹس ہوتے ہیں، وہ کروا لیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے اس سوسائٹی کو لیگل قرار دے دیا جائے گا۔ اب یہ بہت ہی حیران کن ہے۔ میں اسلام آباد میں تقریباً 17-18 سال سے رہ رہا ہوں، اور کئی ایسے ہیں جن کی عمریں یہاں پہ گزری ہیں، ان سب کے لیے حیران کن ہے۔ یہ ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز تھی جس کے بارے میں کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ اشتہارات دیتی تھی کہ جناب ان سوسائٹیز میں آپ نے گھر نہیں لینا، یہ جگہ جو ہے وہ غیر قانونی ہے، ان کا یہ ایل او پی یا لے آؤٹ پلان جو ہے وہ ان کا منظور نہیں ہے، اور ان کی جو منظوری ہے اوور آل یہ اس زونز میں نہیں آتے، اور فلانا اور یہ اور وہ۔ اور اب اچانک جو ہے ریویو کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب یہ جو 97 جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کو لیگلائز کر دیا جائے گا، ان سے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ چارجز، دوسرے چارجز یہ لے کر، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ سارا پروسیس مکمل ہو جائے گا۔ بظاہر آپ جو ہے وہ معاملات سے یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے، یہ فیصلہ کیا جو ماسٹر پلان ہے اس کی جسے کہا جاتا ہے کہ رائٹ سپیرٹ، کیا یہ اس کی رائٹ سپیرٹ کے مطابق ہے، یا پھر ہم اس کو یہ کہیں کہ یہ ایک صرف ایڈجسٹمنٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے؟ دیکھیں فرزانہ، اگر اسلام آباد کے زونز کی ترتیب دیکھی جائے، اور اسلام آباد کو جب بنایا گیا تھا، جس ترتیب سے بنایا گیا تھا اور جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، وہ مقصد جو ہے آدھے سے زیادہ بدقسمتی سے ایسا لگتا ہے کہ جو ہے وہ فوت ہوتا جا رہا ہے، فیل ہوتا جا رہا ہے۔ یہاں پہ پورے جو ہے وہ گرین ایریاز تھے، پھر یہاں پہ فارم ہاؤسز بننے تھے، پھر یہاں پہ نیشنل پارک کا ایریا تھا جہاں پہ کسی قسم کی کوئی بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہونی تھی۔ لیکن جو ماسٹر پلان تھا اسلام آباد کا، اس کو ریوائز جو ہے وہ سنا ہے وہ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کا جو ہے وہ جو اب تک جو آلریڈی اسلام آباد کا ماسٹر پلان ہے اس کی شدید قسم کی وائلیشن ہوئی ہے۔ نیشنل پارک میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، چاہے وہ ویسٹرن سائڈ پہ ہیں، چاہے وہ ناردرن سائڈ پہ ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے میں، پچھلے 2-3 سالوں میں جو لیک ویو پارک ہے اس کے ملحقہ علاقے، پھر اس کے علاوہ اور بہت سے علاقے جو ایسی جگہیں ہیں جن کے شاید ہم نام لیں تو بہت سے جو ہے وہ معاملات کھڑے ہو سکتے ہیں۔ بالکل ایسی جو ہے وہ ایسے کلبز بنائے گئے، ایسے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی گئی یا بنائی جا رہی ہیں جو جہاں نہیں بنائی جانی چاہیے تھی، لیکن وہ بنا دی گئی ہیں۔ انفارچونیٹلی اب ہمارے ہاں ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ جناب آپ تھوڑی بہت جو فیس ہے جرمانے کی وہ جمع کروا دیں گے، اس کا جو آپ کا جو کام ہے وہ ہو جائے گا۔ ایک سادہ سا سوال ہے میرا، کیونکہ اب چونکہ انلیگل چیزوں کو لیگلائز کیا جا رہا ہے، تو وہ لوگ جو پہلے دن سے ریگولیشنز پر عمل کر رہے تھے، تو پھر ان کا کیا قصور ہے؟ کیا ان کے ساتھ یہ سیدھی ناانصافی نہیں ہے؟ یہ بالکل ایسے، یہ بہت بڑا سوال ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے بھاری قیمت دے کر جو ہے وہ زمین لیز پہ سی ڈی اے سے خریدی، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پہ جو سی ڈی اے کا جو پلان ہوتا ہے اس کو امپلیمنٹ کیا، اور کہ قبرستان کا کتنا حصہ ہوگا، پارک کا کتنا حصہ ہوگا، گرینری کتنی ہوگی، گرین بیلٹس کتنی ہوگی، روڈز کی چوڑائی کتنی ہوگی، اور جو اپارٹمنٹس ہیں وہ کتنے ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو گھر ہوں گے ان کی پیمائش اور ساری تفصیلات
جو ہیں ان کو پورا کیا. اور دوسری طرف ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جیسا آپ نے کہا کہ جنہوں نے کسی چیز کو جو ہے وہ درخور اعتنا نہیں جانا, بلکہ انہوں نے جو من چاہا انہوں نے کیا. یہاں پہ ایسی سوسائٹیز ہیں جنہوں نے قبرستان میں بھی گھر بنا لیے ہیں, اور وہاں پہ قبرستان ان جو ہے وہ سوسائٹیز میں نہیں ہے, اور دور دراز سے جو ہے وہ سی ڈی اے کے سیکٹرز میں آ کر جو ہے وہ لوگوں کو دفناتے ہیں. ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سوسائٹیز ہیں جنہیں لیگل کیا جا رہا ہے اب یہ تقریباً 97 کے قریب ہاؤسنگ سوسائٹیز ہے, اور کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے جو ویب سائٹ ہے اس پہ ان تمام سوسائٹیز کے نام موجود ہیں, اور اس میں بڑی بڑی نامی گرامی ہاؤسنگ سوسائٹیز موجود ہیں جس میں پچھلے 20 اور 25 سال سے ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے. وہاں پہ گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں, اور جو وہاں پہ جو اصل مسائل ہیں, اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی سوسائٹی بنانی ہے. آپ کے لیے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی سوسائٹی بنائی ہے تو اس میں پانی جو بنیادی اسلام آباد میں اور پورے ملک میں ایک مسئلہ آ رہا ہے, پانی کی بنیادی ضرورت آپ نے پوری کی ہے کہ نہیں کی. اس کے علاوہ ساری فیسلٹیز جو بھی نیسیسٹیز ہوتی ہیں انہیں پرووائڈ کرنا چاہیے نا, وہ کیا وہاں پر دی جا رہی ہیں کہ نہیں؟ سب سے بڑا سوال تو یہیں پہ کھڑا ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اسلام آباد میں سی ڈی اے نے ظاہر ہے ایک پورا ایک جو ہے وہ لینتھ اور بریتھ اور ساری تفصیلات رکھی ہوئی ہیں کہ آپ نے کسی بھی ایریا کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے. 5 مرلے کے جو گھر ہیں ان کو کیسے کرنا ہے, 97 انلیگل سکیمز ہیں ریاض, تو کیا سی ڈی اے کے پاس ان سب کو مانیٹر کرنے کی کیپیسٹی موجود ہے جو یہ فیصلہ کیا گیا ہے؟ اب یہ بہت بڑا سوال ہے. یہ تو کچھ پچھلے دنوں ایک انٹرنل جو ڈاکیومنٹ تھا وہ ہمارے ہاتھ لگا ہے, جو انہوں نے ایک قسم کا اعتراف ہے, جہاں پہ جو سی ڈی اے کی ماسٹر پلان ریویو کمیٹی ہے اس نے یہ تجویز دی ہے کہ جناب ان سوسائٹیز جو انلیگل سوسائٹیز ہیں, اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ جناب ان کو اپروو کر دیا جائے. تو آپ نے جیسے سوال کیا کہ جو عرصے سے جو لیگل کام کرتے رہے ان بیچاروں کا کیا قصور ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک عرصے تک جو ہے وہ ملک کا جو ہے وہ کوئی مال لوٹتا رہا یا کوئی چوریاں ہوتی نہیں, لیکن فیصلہ یہ ہوا ہے کہ یہ جو کالا دھن تھا اس کو سفید قرار دے دیا جائے گا. آپ آئیں, آپ اس پیسے کو ڈکلیئر کر دیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. لیگل کر لو. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ اسلام آباد میں, اسلام آباد جیسے شہر میں جہاں پہ جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ جو مافیا ہے وہ بہت عرصے سے, کم از کم پچھلے 20 سال سے بہت ایکٹیو ہے. اگر یہاں پہ اس قسم کے اقدام کیا جا رہا ہے کہ جہاں پہ کچھ چارجز دے کے, ڈیولپمنٹ چارجز اور دوسرے چارجز دے کے آپ اپنے سارے قبضے کو, کیونکہ یہاں پہ ایسی بہت سی جگہیں ہیں جو شاملات کی زمین ہے, جو جنگلات کی زمین ہے, محکمہ جنگلات کی زمین تھی, کئی جگہوں پہ, کچھ جگہوں پہ وہ ڈیم کی زمین آتی ہے, کچھ جگہوں پہ نالوں کی زمین پہ قبضہ کر کے ان پہ فلنگ کر کے ڈیولپمنٹ کی گئی ہے. یہ ساری چیزیں لیگلائز ہو جائیں گی. تو یہ کم از کم میرا خیال ہے کہ ہمارے سننے والے, دیکھنے والوں کے لیے بھی حیران کن ہوگا کہ سی ڈی اے کی ریویو کمیٹی اس قسم کی تجویز کیسے دے سکتی ہے کہ جو انلیگل سوسائٹیز ہیں ان کو اس طرح لیگلائز کر دیا جائے.